صل على محمد وآل محمد اللهم صل على۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پیغام ٹی وی کی شان رحمت للعالمین ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ یہ انسان اور انسانیت سراسر خسارے میں تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، اور انسان اپنے وقار کو، اپنے اعتبار کو، اپنے معیار کو، اپنے نکھار کو بھول چکا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور انہیں سرخیل انبیاء، تاجدار انبیاء، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا در نایاب ملا کہ پھر کائنات چمک اٹھی، انسانوں کے دل منور ہونے لگے، اور وہ مخلوق جو اپنے خالق کا در بھول چکی تھی اور جانوروں سے زیادہ ارذل اور پست ہو چکی تھی، اس کا بھی معیار بلند ہونے لگا۔ آج ہماری نشریات ظاہر ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سیرت کے حوالے سے شان رحمت للعالمین کے عنوان سے یہ نشریات جاری ہیں۔ آج جو اسپیسیفک آج ہمارا ٹاپک ہوگا نبی کائنات کی سیرت کے حوالے سے، وہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی بعثت کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے نظام میں یہ فیصلہ صادر ہوا کہ ایک نبی بھیجے جائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کے خاص خصائل اور خصائص ہوں گے؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، لیکن حسب معمول ہم بڑھتے ہیں پروگرام کا جو ایک اسلوب ہے، جو سلیقہ اور ترتیب ہے، مہمانوں کا میں تعارف کروا دوں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، اور مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب کا زیادہ تعارف کروانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، ماشاءاللہ پیغام ٹی وی میں بطور مفتی بڑے سلجھے ہوئے انداز میں دین کی روشنی میں، پیارے نبی کی سیرت کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک طویل عرصہ حدیث کی تدریس سے منسلک رہے ہیں، اور مدینہ رسول سے جو روشنیاں لے کے آئے ہیں وہ آج ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری عمیر بن عزیر حافظہ اللہ تعالی۔ آپ بھی یقیناً آپ کے لیے، پیغام کے ناظرین کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہیں، بلکہ معروف قاری بھی ہیں، بہت اعلیٰ خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، بہت علمی گھرانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خدمت خلق کا ایک اور پہلو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جادو اور جنات کے جو معاملات ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ مختلف لوگ جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے دین کی روشنی میں ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، سہولت بھی فراہم کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، قاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو پروگرام کا آغاز، بابرکت آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہونا چاہیے، تو میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں، مسحور کن آواز میں تلاوت کلام مجید پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور جب خاص طور پر ایک خاص اس ترتیب کے ساتھ ترتیل کے ساتھ
اس حسن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو سننے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کی لذت، الفاظ کی لذت، اس کی کیفیت میں کھو جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے، اس کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم دونوں صفتوں والے بن سکیں قرآن کے حوالے سے۔ تو فرمائیے گا کہ ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میسج دینا چاہا ہے وہ کیا ہے، تاکہ جو ترجمہ اور تشریح نہیں سمجھتے انہوں نے آیتیں سن کے تو اپنے ایمان میں اضافہ کر ہی لیا ہے، اب وہ میسج بھی سمجھ لیں۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قاری صاحب نے جو ابھی آیات تلاوت کی، ان کے شروع میں اللہ رب العزت نے عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، واہ، کہیں زمین پر رنگ برنگی نعمتوں کے انبار دیکھتا ہے، سبحان اللہ، کبھی آسمان کی طرف دمکتے چمکتے ستاروں کو دیکھتا ہے، واہ، کبھی رات آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، کبھی چھوٹی ہو رہی ہے کبھی بڑی ہو رہی ہے، کبھی گرم ہو رہی ہے کبھی سرد ہو رہی ہے۔ ان ساری تبدیلیوں کو آخر پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے کوئی ذات جو یہ ساری تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے۔ واہ، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ عقل مند وہ ہے جو اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس تبدیلیوں کے مالک اور خالق کی طرف آ جائے، واہ واہ واہ، سبحان اور اس خالق کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی لیٹے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے۔ تو کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی لیٹ کر۔ تو جو اپنے رب کی ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہیں اصل میں عقل مند۔ واہ، اور ان عقل مندوں کے لیے پھر آگے اللہ نے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقل مند جو ہیں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تیری دعوت پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں تم سے بخشش چاہیے، اللہ تیری رحمت چاہیے، اللہ جو تو نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں اب تو وہ وعدے پورے کر دے۔ واہ، سبحان تو اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میرے وہ بندے جو میرے ہو گئے ان کے لیے پھر میرے پاس بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، بہت ساری نعمتیں بھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے آمین، کہ جن کو اللہ اپنا کہہ رہا ہے، جن کو اللہ نے اپنا ایماندار بنا لیا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ واہ۔ ناظرین غور کیجئے گا، بھٹی صاحب نے جو آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے، ایک عقل مند ہمارے ہاں کیٹیگری ہے، کچھ لوگوں کو ہم دانش مند، خیرت مند، عقل مند سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کائنات کے خالق اور مالک نے عقل مند قرار دیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو اس کائنات پر غور ہی نہ کرے، بلکہ ہمیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور ایک وہ آیات ہیں، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، جو اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے بھی اللہ تک پہنچا جاتا ہے، ان آیات سے بھی اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے، اور پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچان کے اخروی کامیابی کے لیے دعا کی جائے، محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ یہ آج کی آیات کا ترجمہ تھا، تشریح تھی، میسج تھا، پیغام تھا۔ تو بھٹی صاحب، آپ کی روٹین یہ ہے، معمول یہ ہے کہ آپ ہر اس پروگرام میں کوئی خاص گفٹ، کوئی تحفہ، کوئی نبوی، کوئی اسلامی لاتے ہیں، جی بالکل، تو جو بہت کام آتا ہے۔ تو آج پھر آپ کون سے پھول لے کے آئے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پروگرام ہے، تو آپ کی سیرت طیبہ سے ہی ایک فرمان نبوی ہے جو ہمارے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہے، اللہ اکبر، اور خاص طور پر اس کا تعلق ہمارے گھروں میں برکت سے ہے۔ ہاں، بہت اہم ہے، بہت کہ ضروری گھروں ہے۔ کے اندر جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے تا دیر پائیدار رہیں، چلتی مستقل رہیں، مستقل ختم رہیں، نہ ہوں، ان چھن کو نہ جائیں۔ زوال نہ آئے، وہ خراب نہ ہوں، اللہ اس میں برکت دے دے۔ گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر فریج ہے، اے سی ہے، بے شمار اولاد نعمتیں ہیں، ہے، اولاد بہت کچھ ہے، بالکل، بیوی بچے ہیں، والدین بھی ہیں۔ اللہ ان تمام نعمتوں میں برکت دے دے اور گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ سبحان اللہ، بہت آپ گھر مطلوب سے ہے، باہر ہوں تو آپ کا دل کرے کہ میں بھاگ کر گھر جاؤں، سکون ملے گا۔ بالکل،
تو ایسا اللہ کی رحمتوں والا برکتوں والا گھر چاہیے تو وہ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے کہ جس سے گھر میں برکتیں آئیں گی. واہ واہ واہ. جس گھر میں امن نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، وہ بھی یہ دعا پڑھے. جس گھر میں نعمتوں کی کمی ہے وہ بھی یہ پڑھے. جس گھر میں نعمتیں بہت ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا انبار ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، بالکل ٹینشنیں ہیں، تو وہ بھی یہ دعا پڑھے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمتیں دے گا، برکتیں دے گا، کیونکہ گارنٹی کس کی ہے؟ رحمت للعالمین سلطان صلی مدینہ اللہ کی علیہ گارنٹی. وسلم. ماشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو اپنے گھروں میں برکت کے لیے. اللہم اغفر لی ذنبی. سب سے پہلے تو اپنے قصور کی معافی مانگے کہ بالکل اعتراف کریں جو کچھ بے چینی ہے میری وجہ سے ہی ہے. آہا. اللہم اغفر لی ذنبی. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. ووسع لی فی داری. اور اللہ میرے گھر کو پرسکون بنا دے، وسطوں والا بنا دے. بالکل یہاں کوئی تنگی باقی نہ رہے. کشادہ کر دے، کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. بالکل ٹھیک. وبارک لی فیما رزقتنی. اور اللہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان میں برکت دے دے. واہ ماشاءاللہ. تو یہ خوبصورت دعا ہم سب کو اپنی نمازوں کا حصہ بنا لینا چاہیے. تشہد میں مانگیں، گھر جائیں نعمتیں دیکھیں تب پڑھیں. گھر سے نکلتے ہوئے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی، جاتے جاتے آتے نظر پڑے تو پھر پڑھ لیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی. بہت خوبصورت تحفہ ہے بھٹی صاحب، بہت خوبصورت تحفہ ہے. یہاں لگے ہاتھوں میں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ اور یہ پوائنٹ بھی آپ سے سمجھ لیا جائے، وضاحت لے لی جائے کہ بھٹی صاحب ایک ہوتا ہے چیزوں کی کثرت، ہاں جی، اور ایک ہوتی ہے برکت. اس میں آیا نا کہ برکت عطا فرما، ان میں کوئی ہے فرق بھٹی صاحب؟ جی ہاں جی ہاں. کثرت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کی بجائے 10 اے سی ہوں اور چالو ایک بھی نہ رہا ہو. سکون ایک سے بھی نہ مل رہا. سکون ایک سے بھی نہ. گاڑیاں 3-4 کھڑی ہیں اور جس کو لے کر آپ باہر نکلے وہ چوک میں کھڑی ہو، تو یہ ہے بے برکتی. اور برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک 80 ماڈل گاڑی ہے اور وہ آج بھی رواں دواں ہے. آپ کے پاس 20 سال پرانا اے سی ہے اور آج بھی بہترین کولنگ کر رہا ہے. ٹھیک. آپ کے پاس 30 سال پرانا فریج ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو یہ ہے برکت. یعنی وسائل محدود بھی کیوں نہ محدود ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے رزلٹ دے رہے ہوں، آپ کے کارآمد ہوں، آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، تو یہ برکت ہے. بالکل صحیح. اللہ یا تعالیٰ ہم بھٹی سب صاحب کو مثلا برکتیں دے. تنخواہ بہت زیادہ ہے لیکن صحت نہیں ہے، بیمار ہوئے پڑے ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس صحت کا فائدہ نہیں ہے، اس مال کا کوئی مثبت فائدہ نہیں ہے بلکہ منفی طریقے سے نکل رہا ہے، تو یہ بے برکتی ہے. بالکل. تو ناظرین یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، برکت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا میں برکت کی دعا کی گئی ہے، بہت اہم ہے. بھٹی صاحب سوالات کا سلسلہ ظاہر ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور ان کو یہاں سے اپنے مسائل کا مستند جواب مل جاتا ہے. الحمدللہ. تو سوال یہ ہے بھٹی صاحب، ہمارے کوئی بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا تنہا نماز پڑھنے کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو یہ کسی ایسے سفر میں یا کسی صحرا میں یا کسی جگہ پہ ہے جہاں مسجد قریب نہیں ہے تو اب اکیلا نماز پڑھے گا، تو کیا وہ اذان دے؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جماعت سے کسی وجہ سے رہ گیا ہے، اب اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یہ فرمائیے کہ اس کے لیے اذان دینی چاہیے یا جو اذانیں ہو چکی ہیں انہی کی روشنی میں نماز پڑھ لی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہ پہاڑی چوٹی پر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، واہ واہ. اور وہ پہاڑی چوٹی کے اوپر اکیلا ہی اذان پڑھ رہا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں کوئی جماعت کے لیے تو نہیں آئے گا، دوسرا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، آئے گی نہیں. لیکن اس کے باوجود جب اس نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا. اور جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ تو توحید پرست ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کو ماننے والا ہے، یہ تو جنتی آدمی ہے. تو اس حدیث سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اکیلا بھی ہو، جس اذان کا مقصد ہے کہ لوگ جمع ہوں، جماعت کرائیں گے، بالکل ٹھیک. لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا وہ سفر میں ہے، اس کو امید ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، بالکل میری اذان پر کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن اس اذان کو سننے والا ہر جن، ہر فرشتہ، حتیٰ کہ بے جان چیزیں، درخت اور شجر حجر بھی قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی ہر مخلوق سننے والی اس کے حق میں گواہی دے گی. تو اذان پڑھ لے تو فضیلت ہی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے یا مسجد میں لیٹ پہنچا ہے، اذان ہو چکی تھی، تو اب اذان پڑھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ اقامت کہہ لے اور اکیلا ہی جماعت کی نیت سے، اچھا یہ بھی کروا سکتا ہے، یہ بھی ہے.
ٹھیک کہ اقامت پڑھے اور جماعت کی نیت سے اپنی قرات کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے. اگر پیچھے سے کوئی آ جائے تو وہ مل جائے گا, نہیں تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. بالکل صحیح. تو اس طرح سے اذان پڑھنے کی فضیلت اور اجر تو ہے ہی. ٹھیک ٹھیک. پڑھ لے تو ٹھیک ہے, نہ پڑھے تو اذان ہو چکی تھی, خالی اقامت کہہ کے پڑھ. بھٹی صاحب جو پہلے آپ نے فرمایا یعنی اس میں بھی فضیلت کی بات ہے, ہاں یعنی جی, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں, واجب نہیں ہے, فضل ہے اللہ کا, اس کی رحمت ہے, ثواب ہے, اجر لینا ہے تو لے لے, لینا تو لے لے, لیکن اس کو تنگی میں نہیں ڈالا گیا. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب اسی طرح سوال ہمارا یہ ہے, یہ سوال مجھے مبہم لگ رہا ہے. کہتے ہیں کہ کیا حجام کا کام کیا جا سکتا ہے, آمدن حلال ہوگی؟ میرے خیال اس میں وہ اس وجہ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ جس طرح آج کل وہ بال تراشے جاتے ہیں داڑھی کے, ورنہ باقی چیزوں میں تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. اچھا, ہمارے ہاں حجام اور جو شریعت اسلامی میں حجام ہے اس میں تھوڑا فرق بھی ہے. ہمارے ہاں آج کل حجام ہیئر ڈریسر کہتے ہیں, جی جی, سیلون بنے ہوئے ہیں, ان کو کہتے ہیں. جبکہ حدیث نبوی میں جو حجام ہے نا وہ سنگی لگانے والے کو کہتے ہیں. یہ لفظ کا فرق ہے, لفظ کا, بالکل ٹھیک. آج کل ہمارے ہاں کپ تھراپی آ گئی ہے, تو پہلے وہ کٹ لگا کے تو پائپ کے ذریعے یا منہ کے ساتھ خون کو کھینچتے تھے کہ جہاں جسم میں تکلیف ہے ماہر نبات چیک کرتا کہ اس حصے میں خون جمع ہوا ہے, وہاں وہ حجام کٹ لگا کے تو خون کو منہ سے کھینچتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس پیشے کو ناپسند کیا کہ وہ خون اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے, بہت گھٹیا سا محسوس ہوتا ہے, حقیر سا مطلب ادنا سا پیشہ ہے. لیکن کیا یہ اس کی کمائی حرام ہے؟ اس پر محل نظر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامت کروائی ہے, خود بھی سنگی لگوائی ہے. اور جس صحابی نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے سنگی آپ کو لگائی تھی, آپ نے اپنے وزیر خزانہ حضرت بلال سے کہا اس کو 1 سا جو دے دو, اجرت دی بھی ہے, دی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر حرام ہوتی تو آپ کبھی نہیں دیتے. پھر باقاعدہ آپ نے اس کے مالکوں سے سفارش کر کے اس غلام کی اجرت روزانہ جو وہ دیتا تھا نا اپنا ٹیکس, اس میں کمی بھی کروائی ہے کہ یار غریب آدمی اس کا تھوڑا ترس کرو. تو اگر یہ اس کی کمائی حرام ہوتی تو آپ اس کو بالکل منع کر دیتے کہ یہ کام نہیں کرو. لیکن یہ چونکہ اس دور میں منہ کے ساتھ کھینچتے تھے, گلے میں خون چلا جاتا تھا گندا, تو اس لیے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ عام بندہ جو آزاد آدمی ہے وہ یہ کاروبار نہ کرے. لیکن آج کل تو وہ کپ تھراپی آ گیا اور بھی آسان ہو گیا ہے. بالکل. تو اس کی کمائی بالکل جائز اور حلال ہے, کمائی حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلو رہ گیا ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں حجام ہے, ہو سکتا ہے اس نے کون سا پوچھا ہے, ہمارے ہاں حجام کی کمائی اگر وہ داڑھی شیو کرتا ہے تو یہ سنت رسول کی مخالفت کرنے میں وہ مدد کر رہا ہے, گناہ میں مدد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ برائی کے کاموں میں, گناہ کے کاموں میں, سرکشی میں دوسروں کا ساتھ نہ دو. تو اگر وہ حجام بال کاٹتا ہے سر کے, مونچھیں تراش دیتا ہے تو پھر تو جائز ہے, اور اگر وہ ساتھ داڑھی بھی شیو کرتا ہے تو پھر اس کی کمائی درست نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا تو یہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ہمارا ٹاپک بھی ہے, اور نبی کائنات کی رحمت بیان ہوتی رہتی ہے. آپ وہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ باوجود اس کے کہ نبی کائنات کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس پیشے کو بطور پیشہ ناپسند کرتے تھے, شرن تو خیر کا بات نہیں, لیکن جب سینگی لگوائی ہے تو اجرت بھی دی ہے, اور یہ کیسی رحمت اس تک پہنچی کہ اس کا جو روزانہ دیتا تھا اس میں سے بھی کمی ہوگی, اس میں بھی کمی کروائی. یعنی نبی علیہ السلام کا جس سے کوئی تعلق بنا, جہاں سے آپ گزرے, اس رحمت کی سرابی لوگوں تک پہنچی ضرور ہے, محسوس ضرور ہوا ہے کہ کوئی شخصیت تھی. اور اس کا آپ کی رحمت تو جانوروں کے ساتھ بھی ہے, سبحان اللہ, بے جانوں کے ساتھ بھی ہے, انسانوں کے ساتھ بھی ہے, جنوں کے ساتھ بھی ہے. آپ کی سیرت طیبہ پڑھتے جائیں تو پھر تو آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ آپ نے جہاں پر اپنی رحمت بانٹی ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے تو آپ کو روک دیا گیا دروازے پر کہ اللہ کے نبی اندر نہ جائے. کیوں بھی کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اندر ایک اونٹ بپھرا ہوا ہے, مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, کسی سے قابو نہیں آ رہا, تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, تو وحشی ہو گیا, نقصان نہ پہنچا دے, آپ نہ جائیں. آپ نے کہا ٹھہرو, اسے چیک تو کرنے دو یار, کیا ہوا اس کو. تو آپ اندر تشریف لے گئے تو وہ اونٹ بھاگا ہوا آیا جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے, والہانہ انداز. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر کھڑا ہوا تو آپ نے دست شفقت اس کے چہرے پر پھیرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نے شکوہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے, بلاؤ. اللہ کے نبی فلان ساری اس کا مالک ہے, بلاؤ بھئی, اس کو بلا کے لاؤ.
اس کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا جانور شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، چارہ تھوڑا دیتے ہو، تو ظلم نہیں کرو، اس کو چارہ بھی اس مقدار میں دو جتنا کام لیتے ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت تو جانوروں کو بھی ملی۔ بالکل صحیح۔ تو ہم انسان تو انسان ہیں، ہمارے لیے تو آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت، اللہ اکبر۔ اس میں مجھے اس کے مناظر تو بے شمار ہیں۔ بالکل صحیح۔ بھٹی صاحب، اس سے جو رہنمائی ملی، آپ نے ابھی جو واقعہ بیان فرمایا، بعض دفعہ ہماری اولاد ہو، ہمارے ملازمین ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غصہ کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ اونٹ کی طرح ہماری طرف سے شفقت میں کوئی کمی ہو یا کوئی حق مارا جا رہا ہے۔ بالکل ایسی یہ ہی ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا ہی منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کم عافو عن الخادم، اللہ کے نبی میرا خادم بے ادبی کرتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، غلطیاں تقصیر ہو کرتا جاتی ہے، وہ ہر وقت الٹے سیدھے کام کرتا ہے، کتنی بار معاف کروں؟ ایک دن میں۔ تو آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کہ یہ تو سوال پوچھنے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پھر آیا اور آخر میں اس سائڈ سے آ کر پوچھا اللہ کے نبی کم عافو عن الخادم، اللہ کے نبی آخر میں کتنی بار اس کے درگزر کروں، کتنی بار معاف کروں، اتنی غلطیاں کرتا ہے۔ تو آپ نے چہرہ مبارک پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ تیسری دفعہ جب آ کر اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا 70 مرتن فی کل یوم، اللہ اکبر۔ اور 70 کا عدد آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے ہاں بہت بڑا عدد شمار ہوتا تھا، یعنی کثرت کے لیے، بے شمار کے لیے۔ عربوں کے ہاں گنتی جو ان کا پڑھے لکھے نہیں تھے نا، تو جب وہ کسی عدد کو بے تحاشا بیان کرنا چاہتے مبالغے کی حد تک، تو وہ 70 کا عدد بولتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر غلطی 70 بار ایک دن میں بھی کرے تو بھی معاف کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ آپ کی رحمت اور شفقت تھی۔ اللہ اگر اس کو 70 ہی لے لیا جائے، کثرت نہ لی جائے، ٹھیک ہے، مبالغہ نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایک دن میں 70 بار بھی غلام کو معاف کرنا پڑے تو کر دیں۔ کر دیں، بالکل صحیح۔ تو ہمارے ہاں جو بچے گھروں میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جو خواتین یا کوئی ملازم ہیں، تو وہ 70 بار غلطی تو نہیں کرتے ہوں گے۔ ہاں بالکل۔ ایک آدھ دفعہ ہی ہوگی نا، کوئی کام میں تقصیر ہو گئی، کوئی لیٹ ہو گیا، کوئی غلط ہو گیا، تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور بھٹی صاحب، یعنی اس وقت ہم یہ بھی ضرور سوچ لیں کہ تھوڑی سی قدرت ہمیں کسی ملازم پر حاصل ہوئی ہے، تو اب ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جس کو ہم پر پوری قدرت حاصل ہے اور جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، تو وہاں سے پھر معافی کی کیسے امید ہوگی؟ جب ہم خود اپنی ہزاروں گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اپنے ملازموں کو ایک ہاتھ معاف کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں اللہ معاف کر دے ہمیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھٹی صاحب، اگلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے کزن گھر لے کر اپنے نام کریں گے اور مجھے قسطوں پر سیل کریں گے اور کچھ اضافی رقم بھی لیں گے، کیا یہ درست ہوگا؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، آمین۔ اگر تو وہ گھر خرید کر اپنے نام لگا لے تو ان کی ملکیت ہے۔ اب وہ 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا گھر خریدا ہے تو 70 میں ان کو بیچیں قسطوں پر، تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اضافی رقم یعنی منافع لینا ان کا حق ہے، جو چیز وہ ان کی ملکیت میں ہے وہ 70 میں بیچیں، کروڑ میں بیچیں، ان کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ سے انہوں نے قسطیں طے کر لی، قسط ہے جی آپ کے 2 لاکھ 3 لاکھ ماہانہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قسطوں پر بھی ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاملہ حل ہے، یعنی قسطوں پر دینا اور زیادہ پیسے پر دینا ابھی تک ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ غلط وہاں ہوگا جب آپ کی قسط لیٹ ہو تو وہ کہے کہ بھائی جان اب میں اس پر 50,000 روپے جرمانہ لوں گا۔ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ لینا ٹھیک نہیں ہے۔ جرمانہ لیں گے تو پھر یہ سود بن جائے گا، پیسے پر پیسہ کمایا آپ نے تو یہ سود ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ 2 قسطیں لیٹ ہو گئی ہیں جی، اب جرمانہ ڈبل ہو گیا جی۔ 4 قسطیں لیٹ ہو گئی ہیں، لیجیے ہمارا سودا کینسل ہو گیا، جو قسطیں آپ نے دی تھی وہ بھی گئی، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کا بھائی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں نے 50 لاکھ کا مکان خریدا ہے، آپ کو 70 میں دوں گا، آپ یہ اتنی قسطوں میں مجھے ادا کر دینا، تو پھر بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ بہت وضاحت ہو گئی بھٹی صاحب کہ قسطوں پر چیزیں لینا اور دینا اللہ کے جائز نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں یہ حدیث بیان کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی پر صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین کے دور میں عمل اسی پر تھا کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں 50 لاکھ میں دوں گا نقد، اور اگر ادھار لوگے قسطوں پر تو 70 لاکھ میں بیچوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو گاہک کہتا ہے جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور یہ کنٹریکٹ کر کے چلا جاتا ہے۔
کنفرم نہیں کرتا کہ وہ نقد پر کر کے گیا ہے سودا یا ادھار پر. ٹھیک. مہینے بعد آ جاتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے لو جی آپ کے پیسے. وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو آپ کو قسطوں پر بیچا تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نقدوں میں لیا تھا. جھگڑا ہو گیا, اب غلط ہو گیا معاملہ. تو اسی مجلس میں طے کر کے جائے کہ میں اس کو قسطوں پر لے رہا ہوں اور اگلے ماہ آپ کو قسط دوں گا, یا میں آپ سے نقد پر لے کے جا رہا ہوں اور ابھی جاؤں گا اور پیسے لے کر آؤں گا, آپ کو پیسے دوں گا. ٹھیک. پھر دو قیمتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, اسی سے ہمارا روزمرہ جو معاملات ہیں ان میں سے ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ایک ہے بھٹی صاحب, دو فریق آپس میں طے کر رہے ہیں اور اس میں قسطوں پر وہ کر سکتے ہیں, لیکن قسط کی تاخیر پر جرمانہ بڑھائیں گے تو سود ہو جائے گا. بھٹی صاحب ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم ریاست میں رہتے ہیں, کسی ملک میں رہتے ہیں, ہماری یوٹیلیٹی بلز ہمارے آتے ہیں. اچھا اس میں لیٹ ہو جائے تو وہ ہمیں جرمانہ تو دینا پڑتا ہے. اب ہمارے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہوتی, ورنہ ظاہر ہے میٹر کٹ جائے گا یا ہم ریاست کے اس سہولت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. ایسی صورت میں اگر یہ ناجائز ہے تو جو مجبوراً دے رہا ہے کیا اسے بھی گناہ ہوگا؟ نہیں, وہ تو مجبور ہے بیچارہ. ٹھیک ہے. یہ تو ڈنڈے کے زور پر لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اگر میٹر کٹ جائے گا تو میٹر لگوانے کے لیے آپ کو زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ہو سکتا ہے آپ کے کئی دن ضائع ہوں, پیسہ رشوت بھی دینی پڑے گی. تو یہ تو مجبوری ہے. مجبوری کی حالت میں اگر آپ اپنے جائز کام کے لیے کچھ چیز ادا کرتے ہیں تو وہ مقابلے معافی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر غالباً ان کو کسی قبیلے نے ایسے ہی پکڑ لیا, قیدی بنا لیا. ٹھیک. تو انہوں نے باقاعدہ اپنا معاوضہ دے کر جان چھڑائی ان سے. یہ جو کچے میں آج کل رائتا ہو. تو ایسی صورت میں اپنی جان چھڑانے کے لیے, اگر اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں تو یہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے, لینے والا گناہ گار. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, ان کا نقطہ نظر بھی چونکہ بات تو ہو رہی ہے تو آپ سے رہنمائی لے لیتے ہیں. اب مثلاً کوئی کالونی ہے, کوئی اسکول ہے, کوئی ادارہ ہے, انہوں نے آگے پیسے یا تو دے دیے ہیں یا قسطوں پہ دے رہے ہوتے ہیں اور ترتیب اسی طرح چلتی ہے کہ ادھر سے آئیں گے تو آگے دیں گے. اگر یہاں سے انہیں نہیں ملتے تو انہیں بھی خاصا نقصان ہو جاتا ہے. اب ان کے نقطہ نظر کے مطابق وہ کس طرح اس سے بچ سکیں؟ یہ سلسلہ تو ایسے ہے. سارا سلسلہ ہی چونکہ غلط پر چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح پھر وہ غلطی پر غلطی ہوتی ہے. کالونیوں والے کیا کرتے ہیں, کالونی کی بات کی آپ نے جی, ان کے پاس اگر 200 پلاٹ ہیں تو وہ 2000 پلاٹ کی فائلیں بھیج دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے اپنے قریبی دوست آ کر پیٹے چیخے کہ ہمارے ہاں ایک کالونی بنی تھی. ٹھیک. تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری زمینوں پر لوگ آ کے تو چیک کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا بھائی آپ کدھر, کہتا ہے یہ ہمارا ادھر پلاٹ ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہم نے تو زمین بیچی نہیں. تو کالونی والے کیا کرتے ہیں, ایک بلاک ہے ان کے پاس 150 پلاٹ کا, اور لوگوں کو سی ڈی ای ایف پلاٹ وہ لوگوں کے رقبے دکھا دکھا کے وہ بھی بیچ دیتے ہیں جو بھی شاید پرچیز کرنی ہوگی. پرچیز کر رہی ہوں, انہوں نے بیچنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بیچنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں کو دکھا دکھا کر قسطوں پر بیچ رہے ہیں. تو یہ غلط پر غلط کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اگر آپ کے پاس, جو شریعت نے کہا کہ آپ وہ چیز بیچیں جو آپ کے پاس ہے, آپ ایمانداری سے 100 پلاٹ ہی بیچیں اور 100 ہی آپ کے پاس ہے, تو اس پر پھر آپ کو یہ مشکلات نہیں ہوں گی. جب آپ 100 کی بجائے 1000 کی فائلیں بیچیں گے اور 1000 فائلوں کی قسطیں لے رہے ہوں گے, اور پھر جب پلاٹ دینے کی باری آئے گی تو پھر وہ پلاٹ آپ کے پاس ہوگا نہیں, تو پھر اسی طرح کی ہیرا پھیریاں کرنی پڑیں. اچھا بھٹی صاحب, ایک اور اس میں معاملہ کیا جاتا ہے. مثلا ایک اسکول ہے اور اسلامک ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی جرمانہ رکھتے نہیں, سسٹم ہی نہیں چلتا, لوگ پیسے ہی نہیں دیتے. اچھا وہ سارا مزاج بن گیا, قوم کا مزاج بن گیا. جی, مزاج بن گیا. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لے تو لیتے ہیں لیکن یہ ہم کسی ریلیف فنڈ میں, کسی مسجد کو, کسی مدرسے کو دے دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے. نہیں نہیں, ٹھیک ہے. جو چیز آپ کے لیے شرعاً لینا حلال ہی نہیں ہے تو ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب. تو جب آپ رفائی کاموں میں کوئی چیز خرچ کریں گے تو حلال کمائی ہوگی تو اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے. وگرنہ آپ وہ رفائی کاموں میں لگا دیں گے, آپ کو ثواب سب کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ اس کے سارے ماشاءاللہ پہلو سامنے آ گئے. بھٹی صاحب اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر دکان سے فقیر کو کچھ دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر یہ ملازم وغیرہ بیٹھا ہوگا تو مالک تو وہاں ہے نہیں, تو فقیر آتے رہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کچھ تھوڑا بہت اس کو دے دوں یا نہ دوں. تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ ذمہ دار ہے.
ٹھیک. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حتی المرأة راعیۃ علی بیت بعلہا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی ذمہ دار ہے. اور اگر وہ اپنے خاوند کی عمومی اجازت سے اپنے گھر کے اناج میں سے کوئی کسی فقیر کو دے دیتی ہے تو خاوند کو کمانے کا اجر ملے گا اور بیوی کو آگے خرچ کرنے کا اجر ملے گا. اسی طرح فرمایا وللخازن مثلہ، خزانچی جو ہے، سیکٹری آپ کا منشی آپ نے رکھا ہے، آپ ڈیرے پر بیٹھے ہیں، کوئی فقیر آ جاتا ہے تو آپ اس کو اناج دے دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مالک اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ عمومی اجازت ہے کہ یار تھوڑا بہت دے دیا کر، تو پھر تو جائز ہے، مالک کو بھی اجر ملے گا اور جو خزانچی ہے اس کو بھی اجر ملے گا. اسی طرح دکانداروں کا حساب ہے. آپ کی روٹین ہے کہ آپ کے ہاں فقیر آئیں گے اور آپ نے 5-10 دینے ہیں، مالک دیتا ہے اور مالک نے اجازت دی ہوئی ہے کہ یار کوئی آئے تو دے دینا. اور اگر مالک اس طرح کا ہو کہ وہ کہتا کہ بھائی 10 روپے بھی دیے تو کس کی اجازت سے، تو پھر مت دے. ٹھیک. اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک اس سے خوش ہوگا یا عمومی اجازت ہے کہ کوئی بات نہیں یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو دے دو، تو پھر اس خزانچی کو بھی اجر ملے گا جو دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا، مالک کو بھی اجر ملے گا. بالکل صحیح. اور اگر اس کی اجازت نہ ہو دینے کی تو پھر اس کو نہیں دینا چاہیے. بالکل صحیح. بٹی صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ، یہ زوبیہ صاحبہ ہیں جی راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ جو ہے ہمیں سرکاری نوکری میں جو جی پی فنڈ ہماری کٹنگ ہوتی ہے، ڈیڈکشن ہوتی ہے نا اس کی، تو وہ ایک طرح سے اگر ہم 25 سال نوکری کرتے ہیں یا 60 سال کی عمر تک تو وہ ہونی ہے ہر صورت. تو اس پہ ایک جو تھوڑے عرصے کے بعد جو انٹرسٹ لگتا ہے 1 سال کے بعد، تو وہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ ہماری مرضی کے بغیر بھی کٹنگ ہوتی رہے گی. جی ٹھیک ہے، ابھی جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اس سوال کا جواب بھی ہم کئی بار دے چکے ہیں، بڑا معروف کامن سوال ہے سرکاری ملازمین. اصل میں اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. جب آپ کی جاب ہوتی ہے تو وہ آپ کو باقاعدہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فارم آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ فنڈ لینا چاہیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ریفیوز کر دیں تو آپ کی تنخواہ میں سے کٹوتی نہیں ہوتی، یعنی جی پی فنڈ بنے گا ہی نہیں. بنے گا نہیں، آپ کو آپ کی تنخواہ پوری دیتے رہیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے، آپ سائن کر کے دیتے ہیں فارم پر، پھر وہ آپ کی کٹوتی کرتے ہیں. اب اینڈ پر جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس وقت پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کی ٹوٹل رقم پلس اپنے پاس سے انٹرسٹ جو وہ ڈالتے ہیں. نہیں، انٹرسٹ نہیں، میں بتانے لگوں 2 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا ادارہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے، آپ کی ٹوٹل رقم اور پلس وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے فنڈ سے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کو اتنا گولڈن ہینڈ شیک جس طرح ہوتا ہے، آپ کو اتنی رقم مزید بھی دے رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو جائز ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں لینے میں. اور دوسرا وہی سود والا ہے کہ آپ کی اتنی رقم بینک میں ہم نے جمع کرائی تھی، اس پر اتنا سود آیا ہے، تو سود کی رقم لینی تو پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح کریں؟ تو اہل ایمان تو سارے لینے پڑیں گے شاید. اہل ایمان جو ہیں ان کی پھر آگے 2 صورتیں ہیں. یہاں پر ہمارے ایک پروفیسر صاحب لاہور میں ریٹائرڈ ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کی اتنے سال کی سروس ہے اور اتنا آپ کا سود بنا ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، مجھے سارے سالوں کا حساب کر کے مجھے میری اصل رقم دے دو، مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے لاکھوں روپے چھوڑے تھے، چھوڑ دی کہ مجھے چاہیے نہیں بھائی، آپ جدھر مرضی کرو. ٹھیک. دوسری صورتحال ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر وصول نہیں کریں گے تو یہ کلرک حضرات بانٹ کے کھا جائیں گے، تو آپ وہاں سے لے لیں. ٹھیک. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سود نہیں کھانا چاہتے، تو آپ نے کسی ایسے مسلمان بھائی کی مدد کر دیں جو کسی بینک کے سود میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے آزادی چاہتا ہے، توبہ کر رہا ہے اللہ سے کہ آئندہ میں ایسا کاروبار نہیں کروں گا، اور اس کے پاس بینک کا سود دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ سود کی رقم اس کو دے کر اس کی جان چھڑا دو تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. بالکل صحیح. بھٹی صاحب ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت آ گیا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ماشاءاللہ بہت لوگوں کے لیے آپ جو دین کی روشنی میں ان کی آسانی کی راہیں پیش کرتے ہیں، شرعی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، اس سے بہت روشنی آتی ہے. قاری صاحب بہت خوبصورت تلاوت تھی، بہت لطف آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کافی آپ نے پڑھا اور بڑا سحر طاری ہوتا ہے، تو یہ سحر دوسرے والا ہے جو ایمان میں اضافہ کرتا ہے. تو آپ احباب کا بہت شکریہ. ناظرین، شان رحمت للعالمین نشریات ٹرانسمیشن جاری ہیں. پیارے پیغمبر کی سیرت کی گوشے، وہ پھول، وہ خوشبو، وہ مہک، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللہ